بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم المحدثین شیخ عباس قمی اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کشف للیقین کے حوالے سے بحار الانوار میں ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے، میں حضرت علی علیہ السلام کے جلال کا دو مواقع پر مشاہدہ کیا کرتا تھا۔ جب وہ کسی چیز کو یاد کرتے یا جب کوئی ہیجان برپا کرنے والی خبر سنتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شامی پیروکار نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ عمرو بن عاص، عتبہ بن ابی سفیان، ولید بن عقبہ اور مروان حاکم شام کے دربار میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپ پر دل کھول کر تنقید کی اور لوگوں کو بتایا کہ علی علیہ السلام قتل عام کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کم کر رہا ہے، اور ان لوگوں میں جو عیب تھے انہوں نے اپنے تمام عیوب کی نسبت آپ کی طرف دی۔ یہ خط حضرت کو اس وقت ملا جب آپ اپنے لشکر کو حکم صادر کر چکے تھے کہ وہ نخیلہ کے عسکرگاہ میں جمع ہوں، جہاں سے حاکم شام کے مقابلے کے لیے صفین کی طرف روانگی ہونا تھی، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے سستی کی، ان کی کثرت کوفہ چلی گئی اور آپ کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اپنے سپاہیوں کے اس طرز عمل پر حضرت امیر المومنین بہت خفا ہوئے۔ مجھے جب ان حالات کا علم ہوا تو میں رات کے وقت امیر المومنین علی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا اور حضرت کے خادم قمبر سے پوچھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ قمبر نے کہا، وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ اندر سے امیر المومنین علی علیہ السلام نے قمبر کی بات سن لی اور فرمایا، کون ہے؟ قمبر نے کہا، مولا یہ ابن عباس ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھے داخل ہونے کی اجازت دی۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ بستر کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جسم پر ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور انتہائی بے چین دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے کہا، مولا آج رات آپ بہت پریشان محسوس ہوتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس تجھ پر افسوس، جب دل ہی بے قرار ہو تو آنکھوں میں نیند کہاں سے آئے؟ دل تمام اعضاء کا سلطان ہے، جب دل میں بے چینی ہو تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔ میں آج رات کے ابتدائی حصے سے فکر میں ڈوبا رہا۔ پہلے میں نے اس منظر کے متعلق سوچا کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت نے کس طرح سے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور انہوں نے کس طرح سے عہد شکنی کا ارتکاب کیا۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنی حیات طیبہ میں اصحاب کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کریں، اور رحلت پیغمبر کے بعد بھی میں نے کوشش کی کہ اہل ایمان کا اقتدار حاصل کروں۔ اے ابن عباس، میں رسول خدا کے بعد مومنین کا اولیٰ بالتصرف ہوں، لیکن لوگوں نے دنیا اور اقتدار سے اتنا دل لگا لیا تھا کہ وہ اپنے عہد سے برگشتہ ہو گئے اور ان کے دل مجھ سے ہٹ گئے، اس لیے انہوں نے میری اطاعت نہ کی۔ اے ابن عباس، اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ ہند جگر خوار کے بیٹے حاکم شام عمرو بن عاص، عتبہ، ولید اور مروان کو بھی میرا ہمسر سمجھنے لگے ہیں، اور ان حالات میں میں کب تک اس بات کا انتظار کرتا رہوں اور یہ دیکھتا رہوں کہ امر خلافت اور وراثت پیغمبر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کا حکمران سمجھتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دوستان خدا کا شکوہ کرتے ہیں اور دوستان خدا پر ناروا تہمتیں تراشا کرتے ہیں اور دروغ گوئی اور کینہ توزی سے اپنی سابقہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو آن حضرت کے محرم راز
اور اپنے عہد کے محافظ ہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری مخالفت کرنے والے شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو مجھ سے منحرف کر رہے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ بے نیاز مطلق اور وہی صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اے ابن عباس، اس پر ہلاکت و افسوس جس نے مجھ پر ستم کیا، اور جس نے مجھ سے میرا حق غصب کیا، اور جس نے مجھ سے میرا مقام و منصب چھینا۔ یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب میرا بچپن تھا اور مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی؟ اس وقت بھی میں رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے اور خدا کے فرمان سے منہ موڑ کر آتش دوزخ کو بھڑکا رہے تھے۔ جب کفر کو شکست ہو گئی تو ان لوگوں نے مجبور ہو کر اسلام قبول کیا، لیکن اس وقت ان کے دلوں میں کفر اور نفاق کی آمیزش موجود تھی، اور انہیں اس بات کی توقع تھی کہ وہ خدا کے نور کو خاموش کر سکیں گے۔ وہ رسول خدا کی دعوت اسلام کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کینہ و حرص یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ انہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور انہوں نے دارالندوہ مرکز میں رسول خدا کو قتل کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، یعنی انہوں نے اسلام کی نابودی کے لیے منصوبہ بنایا اور اللہ نے اس کے جواب میں تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اے ابن عباس، پیغمبر خدا نے اپنی زندگی میں وحی الہی سے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں میری دوستی اور ولایت کا حکم دیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں منحرف کر دیا تھا، اور اس نے انہیں مجھ سے حسد کی ترغیب دی۔ اس سے قبل اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور خدا کے پیارے سے حسد کی وجہ سے درگاہ الہی سے مردود ہوا تھا اور تاابد لعنت پروردگار میں گرفتار ہوا تھا۔ خدا نے چاہا تو قریش کے حسد سے مجھے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے گا۔ اے ابن عباس، ان میں سے تمام افراد اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ حاکم و مقتدر بن جائیں اور ان سے وابستہ افراد پر دنیا مہربان ہو جائے۔ نفسانی خواہشات اور دنیا سے دل بستگی اور لوگوں کی طرف سے ان کی پیروی نے انہیں میرا حق غصب کرنے پر آمادہ کیا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ ظالم افراد ثقل اصغر اہل بیت فطرت پیغمبر کو تہس نہس کر دیں گے اور شجرہ علم کو قطع کر دیں گے اور خدا کی مضبوط رسی کو کاٹ دیں گے، تو موت اور خدا کی ملاقات مجھے اس آب شیریں سے زیادہ گوارا ہوتی ہے جسے پیاسا پیتا ہے، اور موت مجھے ایک تھکے ہوئے شخص کی نیند سے بھی زیادہ اچھی دکھائی دیتی۔ ان تمام تر حالات پر میں نے صبر کیا، جبکہ میرا سینہ غموں سے لبریز تھا اور ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے جاگزیں تھے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ فرماتا ہے، صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔ قدیم الایام سے ہی انبیاء پر ظلم ہوتا رہا اور اولیاء خدا قتل ہوتے رہے، جیسا کہ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا، اور کافروں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اس اثنا میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سن کر امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس، میرے اور اپنے لیے استغفار کرنا مت بھولنا، خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے، اور خدا کی قوت و طاقت کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، رات کے ختم ہونے اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے کلام کے منقطع ہونے سے میں سخت غمگین ہوا۔